السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ کیوں نہ ہو اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ بنی ہاشم کا سارا خاندان دعا مانگ رہا ہے، سب اس خوشخبری کے انتظار میں ہے کہ بی بی آمنہ کے گھر اولاد ہوگی، عبداللہ کی اولاد جو سب کی آنکھوں کا تارا، وہ عبداللہ جو جوانی میں، اپنی بھرپور جوانی میں سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف فرمائے۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بہار کا موسم ہے، موسم بہار ہے، دن دعا کر رہا ہے، رات دعا کر رہی ہے، آپ کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے روشنی اندھیرے پر غالب آ رہی ہے، اور وہ وقت اللہ کی عبادت کا وقت ہے۔ پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے اپنے والد ماجد کے گھر میں پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے، اپنے نونہال کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ دادا بلائے گئے۔ حضرت عبدالمطلب اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ صحن کعبہ ایک دم روشن ہو گیا اور تمام بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ آپ نے فوراً سمجھا کہ بی بی آمنہ کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ پوتے کی خبر سن کر خوش واپس گھر آئے۔ پوتے کو محبت کے ساتھ سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور پھر خانہ کعبہ میں لے گئے۔ خیر و برکت کی دعا مانگی کہ اے اللہ، میں اپنے اس پوتے کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اور ان نام محمد رکھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن تمام قبیلے کی دعوت کی گئی اور بہت سے اونٹ ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ عبدالمطلب کہتے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے خاندان میں تو پہلے ایسا نام نہیں تھا، تو آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے کہا، میرا پوتا بڑی شان والا ہے اور یہ بڑی عزت پائے گا، دنیا جہاں میں اس کی تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ ولادت مقدسہ کا وقت قریب آیا تو حسب معمول مجھ پر کیفیت طاری ہوئی۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ سفید رنگ کے پرندے کے پر کی طرح کسی روشن چیز نے میرے دل کو مسا کیا، اور جس سے میرا فوراً درد جو تھا وہ جاتا رہا۔ پھر مجھے جنت کا مشروب پلایا گیا جو میں نے پی لیا۔ پھر مجھے ایک عظیم نور نے گھیر لیا اور میں نے خوبصورت عورتوں کو دیکھا۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے کہا، تم کہاں سے آئی ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم، یعنی وہ حوریں عین انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ حوریں تھیں جو جنت سے آئیں۔ پھر میں نے فضا میں ایسے مرد دیکھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کی سراحیاں تھیں۔ پھر میں نے سفید جنتی چڑیوں کو دیکھا جن کی چونچ زمرد اور پر یاقوت کے تھے، وہ میرے کمرے پر سایہ فگن تھیں۔ پھر اچانک ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشرق اور مغرب جو تھے وہ ظاہر ہو گئے۔ اس وقت 3 عظیم الشان جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر لگایا گیا، اور میں یعنی اسی مشاہدے کی حالت میں تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے باہر تشریف لائے۔ سارا گھر نور ہی نور بن گیا۔ آپ مسکرا رہے تھے۔ اس وقت میں نے آپ کے زیارت کی
تو آپ کا جسم اقدس 14ویں کی رات کی طرح چمک رہا تھا۔ اسی وقت غیب سے 3 افراد نمودار ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کی چادر تھی اور ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تاج تھا، اور ایک کے ہاتھ میں اس سراہی کے جنتی پانی سے آپ کو غسل دیا گیا، اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی جو اس چادر میں لپٹی ہوئی تھی، پھر اسی چادر میں لپیٹ کر آپ کو لگا دیا گیا۔ یہ وہ مہر نبوت تھی جو آپ کی جو دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت اور نشان ختم نبوت آپ کو عطا کیا گیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ شیر خدا حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کی مبارک پشت کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسی پادری نے بتایا تھا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے اس مہر نبوت کا ذکر قرآن سے پہلے آنے والی تمام کتابوں میں ذکر کیا گیا تھا، اور یہ مہر نبوت ختم نبوت کا عطا فرمایا کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد پھر اچانک عجیب و غریب واقعات جو تھے وہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھے۔ ایوان کسریٰ لرز اٹھا، اس کے 14 کنگرے زمین پر گر پڑے۔ فارس میں آتش کا یعنی بت آگ کی پوجا کرتے تھے جو 1000 سے مسلسل روشن تھی، اچانک بجھ گئی۔ ہر چند آگ جلانے کی کوشش کی مگر آگ نہ جلتی تھی۔ روایت میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت سارے بت جو تھے وہ سرنگوں ہو گئے تھے۔ مکہ کے شرفاء اور رئیس اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے معاوضے پر دایا رکھتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مکے کی آب و ہوا جو تھی وہ نوزائیدہ بچوں کے لیے مفید نہ تھی، اور دیہات کی آب و ہوا بچوں کے لیے یعنی ان کی صحت کے لیے جو تھی وہ خوشگوار تھی، اور بچوں کو خالص عربی زبان سیکھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کا گاؤں 150 کلومیٹر کی پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ ایک باغ بھی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گاؤں کے قریب ایک کنواں بھی ہے۔ حلیمہ سعدیہ عبد المطلب کے گھرانے میں آئی تو معلوم ہوا ان کے گھر پوتا ہے، اور جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں تو بچہ نہ لیا، تو اور یہ دل میں سوچا کہ باپ تو ہے نہیں، شاید مجھے اچھی اجرت نہ ملے گی۔ حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ خشک سالی کے جس گاؤں سے آئی تھی وہاں خشک سالی تھی۔ ان کی گود میں ان کا ایک بیٹا عبداللہ جو تھا وہ دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ساری رات روتا تھا، اور ان کی اونٹنی کا اتنا دودھ نہ تھا کہ گھر کے افراد بھوک مٹا سکے۔ کمزور خچر، لاغر اونٹنی، دودھ کی کمی، غربت و افلاس، خشک سالی۔ اب وہ بچے کو حضرت بی بی آمنہ کا تو گھر چھوڑ گئی کہ وہ مجھے شاید اچھی اجرت نہ ملے گی، تو وہ اور گھروں میں گئیں کہ بچہ لے سکیں، لیکن ان کی صحت اور ان کی حالت کمزور حالت دیکھ کر کوئی ماں حلیمہ سعدیہ کو بچہ دینے پر راضی نہ ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ کو کیا معلوم تھا کہ ان کی یہ کمزور حالت ہی ان کی خوش نصیبی ہے۔ پھر وہ انتہائی مایوس ہو گئیں تو اپنے شوہر حارث سے کہنے لگیں، اللہ کی قسم میں بچہ لیے بغیر واپس نہ جاؤں گی۔ تو ان کے شوہر نے کہا چلو پھر عبد المطلب کے پوتے ہی کو لے لیتے ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر جو تھے وہ حضرت عبد المطلب کے گھر گئے۔ ان کی حضرت آمنہ سے ملاقات ہوئی، اور ان کے دادا جو تھے عبد المطلب سے جو تھی حضرت حارث کی اور حلیمہ سعدیہ کی ملاقات ہوئی۔ ان کے دادا نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا حلیمہ سعدیہ۔ تو آپ نے کہا واہ، حلیمہ یعنی نرم طبیعت والی، سعدیہ خوش قسمت، یہ دونوں خوبیاں کیا کمال ہے، بہت کمال ہے۔
بی بی آمنہ اپنے بیٹے اپنے نور نظر کو حلیمہ سعدیہ کے پاس لاتی ہیں۔ پیارا بیٹا، اس وقت وہ سبز چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، میں نے بچے کو گود میں اٹھایا، منہ سے چادر اٹھائی تو بچے کی خوبصورتی دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اتنا خوبصورت بچہ اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے بچے کے بوتے کو یعنی ماتھے کو چوما اور جو تھے آپ مسکرائے۔ اس وقت آپ 8 دن کے تھے۔ بی بی سلام اللہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں اپنے بچے کو اللہ ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں، اس شر سے جو پہاڑوں پر واقع ہے۔ بچہ لینے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے 3 راتیں مکے میں گزاریں، کیونکہ سارے قافلے کے ساتھ ہی واپس گاؤں جانا تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جیسے ہی میں نے بچے کو یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو میں نے اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی محسوس کی۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے میرے اپنے بچے کے لیے دودھ کافی نہ ہوتا تھا۔ اب دونوں بچوں نے اپنی بھوک کے مطابق پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ ان کے شوہر اونٹنی کا دودھ لینے گئے تو اونٹنی نے بھی خوب سارا دودھ پیا۔ وہی اونٹنی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا ایک لمحے میں بدل گئی۔ اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم ایک غیر معمولی بچے کو لے کر آئے ہیں۔ حارث نے اپنی بیوی حلیمہ سعدیہ سے کہا، اللہ کی قسم ہم ایک بہت ہی بابرکت بچہ لائے ہیں۔ واپسی کا سفر بالکل مختلف تھا۔ وہی لاغر اونٹنی جو مکہ جاتے وقت سب سے پیچھے تھی، اب کوئی سواری اس کے برابر نہ تھی۔ سب حیران تھے، پوچھتے تھے، حلیمہ کیا تم نے کوئی نیا خچر خریدا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے حلیمہ کے گھر میں بہار آ گئی۔ فرماتی ہیں، سارا گاؤں کے جانور خشک سالی کا شکار تھے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری بکریاں خشک سالی میں بھی دودھ دیتی تھیں۔ تمام لوگ اپنے چرواہوں کو ہدایت کرتے تھے کہ اپنی بکریاں اسی چراگاہ میں لے جاؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چر جاتی ہیں۔ بھلا وہ کہاں جانتے تھے کہ فرق چراگاہ کا نہیں، اس خوش نصیبی کا ہے جو میرے حصے میں آئی ہے۔ سارا گاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ اگر کسی کو جسمانی تکلیف ہوتی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی تکلیف والی جگہ پر لگاتے تو اللہ کریم کے حکم سے شفا پا جاتے۔ ایک روز آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ چراگاہ پر گئے تو شک کے صدر کا واقعہ پیش آیا۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر گھبرا گئے اور انہیں مکہ واپس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا تو بی بی آمنہ نے بچہ واپس کرنے کی وجہ پوچھی تو بی بی حلیمہ نے پیٹ چاک کرنے کا واقعہ بتایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسیب کا شبہ ظاہر کیا۔ تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، اور ولادت کی حیرت انگیز واقعہ سنا کر بی بی حلیمہ کو مطمئن کر دیا۔